شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان عزازیل الغتہ کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ہوا نے گندم خوشے سے توڑ لیے تو خوشے کی جگہ سرخ ہوگی اور ایک قطرہ خون اس سے ٹپکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں ایک مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے، گندم خود بخود ان کے نزدیک موجود ہوا، اور جب بوئے شرعی اس کی حضرت کو معلوم ہوئی تب حضرت نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھے دور لے جا کر رکھ۔ تب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ جہاں کہیں حضرت جا کر بیٹھتے وہیں گندم بھی آ جاتا۔ خبر بیان کی جاتی ہے کہ اسی طرح تخت نے ان کو 1000 برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا پہنچایا، مگر وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ بعد گندم کہنے لگا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، جو کچھ خدا نے مقدور کیا ہے سو وہ ضرور پہنچے گا۔ اگر تم لاکھوں برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا کر رہو گے، گندم وہاں بھی پہنچے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے گئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ حوا نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے کہ جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع فرمایا تھا، اس میں سے میں نے 1 دانہ کھایا ہے اور 2 دانے آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولے کہ حلاوت و شرعی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم سے ہم اس میں کچھ ہمت۔ حوا جب مایوس ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ کھلانے سے پہلے 1 پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی کی۔ ہنوز دانے ابھی حلق کے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: پھر چکھے درخت سے دونوں نے میوے اور ظاہر ہوئیں شرم گاہیں ان کی، اور بہشت کے پتے جوڑنے لگے۔ جس درخت کے پاس کے پتے کے لیے جاتے تو وہ درخت پتے نہ دیتا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا یعنی تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو اور ان پتوں سے اپنے 70 کی پردہ پوشی کر دو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے 70 ڈھانک لیے اور درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی 70 پوشی کی۔ بعد جناب باری سے آواز آئی اے انجیر کے درخت، تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا مگر تجھ سے خرابی اور خستگی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی 70 دفعہ بھی چاہے تو وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھاوے گی۔ اور اسی طرح درخت عود کو بھی خطاب ہوا کہ اے درخت عود، سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبو لیویں۔ بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ہوئے ندامت اور شرمندگی سے پھر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ قول تعالیٰ ترجمہ: اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: آدم و حوا نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: کہا
تم اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤوس ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زار و قطار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت بپشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ پس آدم و حوا اور مورو سانپ اور شیطان مردود ان پانچوں کو بہشت سے نکال کر اول آدم کو سرندیپ میں کہ ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور حوا کو خراسان میں، اور طاؤوس کو سیستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان علیہ الغتہ کو ماند میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ بیاس واقعہ ہونے اس ماجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک چھانے اور کھاوے۔ آدم علیہ السلام کو جب سرندیپ میں ڈالا وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جائفل پیدا ہوا، اور ہوا کے آنسو سے مہندی اور دسمہ اور سرما پیدا ہوا۔ جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے ان سے مروارید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ اور ایک روز جبرائیل آدم کے پاس آئے اور کہا اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی، اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اور اپنی مسافت کی منزل کرتے تو اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا آدم، 1000 برس کے ہوئے کہ ہم اس کا گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبے کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا، اور طنابیں اس کی سونے کی تھیں، اور جو میخیں اس کی تھیں جو آج وہ ستون ہیں اور حرم شریف میں داخل ہیں، اور جو شکار اس میں پناہ لیوے اس کا مارنا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو حوا کو دیکھا کہ جدے کی طرف آتی ہے۔ انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا اور دونوں زار زار رونے لگے۔